تب اول قبر سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا قبلہ کون سا ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے، تمہارا امام کون ہے۔ اور قسمت کی بات یہ ہے کہ سب کو جواب صحیح صحیح پہلے سے پتہ ہے، پیپر آؤٹ اور آنسرز تیار۔ اس ایگزام کی مصلحت کیا ہے پھر؟ اس امتحان میں بچا کیا ہے پھر؟ آپ خود انصاف سے بتائیے، سوچنے والی چیز ہے یا نہیں؟ صحیح ہے؟ اور انصاف سے جواب دیے بغیر کہہ دیجئے گا، سوچ لیجئے گا کہ کتنے فیصد لوگوں نے اس کو سالو کیا ہوا ہے۔ تو میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آرام سے کہہ لیجئے 80% 90% نے سالو نہیں کیا ہوا۔ اگر میں کہوں 100% تو غلط ہوگا، کچھ پرسنٹیج ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سالو نہیں ہوا۔ اچھا کیوں سالو نہیں ہوا ہوا؟ ہم نے صرف اس کو قبول کیا ہے، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا۔ اور میں نے جب اس کے اوپر پہلی دفعہ غور کیا تو میں خود پہلے تو شوق ہو گیا کہ واقعی یہ کیا ہو رہا ہے، کوسچن پیپر بھی پتا ہے، آنسرز بھی پتا ہے، تو پھر اس کے بعد بچا کیا ہے؟ تو میں نے پھر ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، مجھے کہ اگر ہم یہ کر لیں، اور دوسرے ملکوں کے اندر شاید الاؤ ہو، پاکستان میں لوگ منع کریں گے، مجھے کہ ہر مرنے والے کے ساتھ ایک فوٹو کاپی ان کوسچن آنسر کی بھی رکھ دیا کریں، تو کیا آپ کے خیال میں مسئلہ حل ہو جائے گا شب اول قبر کا؟ یہ حل نہیں ہوگا۔ کیوں حل نہیں ہوگا؟ کوسچنز بھی یہی ہیں، آنسرز بھی یہی ہیں، تھوڑی سی لاجک ہے اس کے پیچھے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ آپ کو کوسچن اچھا لگا ہے کیا؟ اگر ایسا کروں کہ بغیر جواب دیے جانے دوں تو کیسا لگے گا؟ یہ وہ کوسچن نہیں ہے، اس کا جواب ملنا چاہیے کیونکہ سالو ہونا چاہیے، شب اول قبر کا معاملہ ہے۔ عزیزان محترم، میں نے اس کے اوپر غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ سوال بھی معلوم ہے، جواب بھی معلوم ہے، تو کیا خدا میموری کا ایگزام لے رہا ہے؟ ایجوکیشن سے کچھ نہ کچھ کانٹیکٹ ہونے کے ناطے مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ جتنے بھی ایگزامینیشنز میموری کو چیلنج کر رہے ہیں یہ اچھے ایگزامز نہیں ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط کام کر رہے ہیں، اور یہ دنیا میں زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ ایگزامز ہماری میموریز کو چیلنج کر رہے ہیں، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے ہی نہیں۔ کچھ بچے پیدا ہوتے ہی میموری میں شارپ ہوتے ہیں، کچھ بچے پیدا ہوتے ہی میموری میں کم ہوتے ہیں، اونلی میموری، آئی کیو کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی پیپر میموری کے اوپر بیس کر کے پیپر لے رہا ہے، ایگزام لے رہا ہے، اس کا مطلب ہے ایگزامینر کوئی اچھا انسان، ایکسپرٹ نہیں ہے اپنی فیلڈ کا۔ اور یہ کام میں خدا کے لیے سوچ ہی نہیں سکتا کہ خدا ہم تمام انسانوں سے، بلینز آف ہیومن بینگ سے کس بات کا ایگزام لے گا؟ میموری کا۔ یہ نہیں ہو سکتا، خدا یہ کام نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے خدا ہم سے صرف حافظے کا امتحان نہیں لے رہا، یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ اچھا اب خدا اگر میموری کا ایگزام نہیں لے گا تو ایکچولی وہ ایگزام لے گا کہاں سے پھر؟ اب ایک بات پھر اس کے بعد سمجھ میں آئی، اور وہ میری زندگی کے لیے پہلی دفعہ جب سمجھ میں آئی تو شوق تھا کہ میں جس کو آسان سمجھ رہا تھا وہ اتنا آسان نہیں نکلا، بہت سخت نکلا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو کچھ بھی خدا امتحان لے گا اور اس دن میں نے جواب میں کہنا ہے، میں اپنی زبان سے جواب نہیں دے سکتا، جواب زبان سے نہیں دیا جائے گا۔ تو جواب کس چیز سے دیا جائے گا؟ اس وقت میں اور آپ جواب لکھ رہے ہیں، یہ جو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، اس میں اور آپ جواب لکھ رہے ہیں۔ اگر اس دنیا میں خدا ہمارا رب ہے تو وہاں زبان سے نکلے گا کہ اللہ رب ہے۔ اگر اس دنیا میں قرآن ہماری کتاب ہے تو وہاں پر قبر میں نکلے گا تمہاری کتاب قرآن کریم۔ اگر اس دنیا میں ہمارے نبی خدا ہیں تو وہاں پر قبر میں نکلے گا نبی خدا کا نام، اور اس دنیا میں اگر امام امیر المومنین ہے تو وہاں قبر پہ نکلے گا امیر المومنین صلی علی محمد آل محمد۔ صحیح ہے؟ آپ اور میں فوراً شکر کا سانس لیں گے کہ ہمارا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں ہماری یہاں پر بھی ہیں،
یہاں پر خدا ہمارا رب ہے، یہاں پر قرآن ہماری کتاب ہے، یہاں پر نبی ہمارے نبی ہیں، یہاں پر امام امیر المومنین ہے، معاملہ ختم۔ میں کہوں گا نہیں، خدا کا دین اب ایک اور اگلا قدم، خدا کا دین اوپر اوپر امتحان لے گا یا گہرائی میں جا کر امتحان لے گا؟ اگر میرا جیسا کوئی ایگزامینر پیپر بنائے اور پیپر کے اندر کوئی بچہ جس کی نالج میں ڈیپتھ نہ ہو 100% مارکس لے لے تو میں کہوں گا میں نے پیپر غلط بنایا، مجھے پیپر ایسا نہیں بنانا چاہیے تھا۔ میرے پیپر کو ایسا ہونا چاہیے جس میں سلیبس اور کریکولم سے ریلیٹڈ نالج بچے کی ان ڈیپتھ ٹیسٹ ہو، اور اگر اس ٹیسٹ کے اندر ڈیپتھ نہیں ہے اس کا مطلب ہے ایگزامینر اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہے، اور اگر خدا ایگزامینر ہے تو ہر چیز میں پرفیکشن پر ہے اور وہ کبھی بھی اوپر اوپر ایگزام نہیں لے گا۔ اس کا مطلب ہے میں خدا سے کہوں خدا قرآن میری کتاب تھی اور وہ قبول کر لے، اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اب ہمیں اس کی ایکسپلینیشن میں جانا پڑے گا۔ سب سے پہلے ایک بات پوچھنا پڑے گی، کتاب کیا ہوتی ہے؟ کتاب کسے کہتے ہیں؟ آیا یہاں پر کتاب کا مطلب ایک کور اور کچھ پیجز یہی ہے یا کتاب کا مطلب کچھ اور ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کتاب، اب میں اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں، کتاب وہ ریفرنس ہوتا ہے جو کسی بھی ڈیسیشن پر ریفر کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی کوشچن آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، آپ نے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے تو جو ریفرنس آپ کا ہوتا ہے جس پر آپ سالو کرتے ہیں اس ریفرنس کو ہم کہتے ہیں کتاب، جو آپ کا ریفرنس ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے فلاں شادی میں فلاں رسم کرنی ہے یا نہیں کرنی، آپ کس کے ریفرنس میں اس کا جواب دیتے ہیں؟ فیملی میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے تو کریں گے، نہیں ہوتا تو نہیں کریں گے، تو کتاب کیا ہو گئی؟ فیملی۔ فلاں کام میں کروں گا نہیں کروں، اور ہمارے یہ جواب ہوتا ہے کہ دیکھو سوسائٹی میں لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو تم کر لو اور اگر نہیں کر رہے تو تم مت کرو، تو کتاب کیا ہو گیا؟ اب کس کی کتاب اللہ کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب؟ قرآن کریم ہے، جو اپنی زندگی کے فیصلوں میں ریفر کرے قرآن کریم پر اور قرآن سے پوچھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کی کتاب قرآن کریم ہے۔ اب میں تمام کی تشریح نہیں کروں گا، رب اور امام کی دو کی تشریح کروں گا، وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ رب کسے کہتے ہیں؟ وہ جو پالنے والا ہوتا ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ تو میرا رب ہے۔ میں مانتا ہوں کس کو؟ یہ میرے اوپر ہے۔ میں جس کو سمجھوں گا کہ وہ مجھے پال رہا ہے میں کہوں گا یہ میرا رب ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آیا سب لوگ اس بات کو پریکٹیکلی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ خدا ہمیں پال رہا ہے؟ نہیں۔ بعض لوگوں کو اگر پتا چلا جائے کہ میرا کاروبار ہاتھ سے نکل گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا، جبکہ خدا تو باقی تھا۔ تو ان کا رب کیا ہو گیا؟ کاروبار۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اتنا پیسہ ہاتھ سے نکل گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، جبکہ خدا باقی تھا۔ تو ان کا رب کیا ہو گیا؟ پیسہ۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان واپس آ گئے تو معاملہ ختم ہو گیا، تو ان کا رب کیا ہو گیا؟ اب ایک سوال کرنا پڑے گا، کس کا رب خدا ہے؟ جس کا رب خدا ہے، اللہ ہے، وہ قبر میں رب کے جواب میں کہے گا اللہ، اور جس کا رب کوئی ایرا غیرہ ہے وہ جواب میں رب کے مقابلے میں اسی ایرے غیرے کا نام لے گا۔ کوسچن یہاں ہے، شب اول قبر کی پرابلم یہاں پر ہے۔